اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ میں اور 10ویں پارے میں آیت نمبر 17 ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں 17 سے لے کے 22 تک آیات جو ہیں ان سب میں 6 آیات میں مسجدوں کے متعلق کچھ بات ارشاد فرمائی ہے، اور ابتدا اس بات سے کی ہے کہ پہلے ایک رکاوٹ کے متعلق تھا کہ ہم ان لوگوں سے کیسے جہاد کریں گے جبکہ ان لوگوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرا معنی جو تھا جس کا جواب اللہ نے یہاں دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی سوچی کہ ان مشرکین سے کیسے لڑا جائے جبکہ یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اتنے نیکی کے کام اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو ان سے کیسے لڑا جائے گا۔ تو یہ جو دوسری رکاوٹ تھی، دوسرا معنی جو تھا، اس کا جواب اللہ تعالی نے اب اس آیت کریمہ میں دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ما کان المشرکین، اور مشرکین جو ہیں، مشرکوں کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ یامرو کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں۔ تو دیکھو جس طرح اب مسجد حرام بتوں سے پاک ہو گئی، اور جس طرح تم نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی توحید کے لیے خاص ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ اب ایسے ہی تم یہ بھی کرو کہ یہاں پر جو مشرکین کی رسومات ہیں ان کو بھی ختم کرو۔ جس طرح گھر پاک ہوا اسی طرح دین بھی پاک ہو جانا چاہیے، اور وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں سے رسومات کی پاکیزگی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور جتنی رسومات کی مشرکین مکہ ادا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا رد کیا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ فرما دی کہ جو مشرکین ہیں، دیکھو ما کان المشرکین، ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ ایک چیز مفسرین نے ان آیات کریمہ کی شان نزول میں بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب قیدی ہو کے بدر میں آئے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے کفر پر عار دلائی، اور بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود، اس حق کو سمجھنے کے باوجود آخر اسلام کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور باقی جو چیز ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کو آباد کر رکھا ہے، یہ نیکیاں تمہیں کیوں نہیں نظر آتی؟ تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ یامرو مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں تو شکایت جو تھی ان کے پاس تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا یہ ان کے قبضے میں تھا، وہ پانی پلایا کرتے تھے، اور یہ جمع ہوئے اسلام کے یعنی فتح مکہ کے بعد، مسلمان تو سب ہو گئے تھے، یہ حضرات اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس چابی تھی جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شکایت پہ، حاجیوں کو پانی پلانے پہ فخر کا اظہار کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے، اتنی بڑی چیز ہمارے ذمے کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اگر آدھی رات کو بھی چاہوں تو جا کر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں، چابی ہمارے پاس ہے، میں جب چاہوں اللہ کے گھر میں جاؤں اور نماز پڑھوں، تو مجھے تو تم سے زیادہ حیثیت حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا
کہ تم لوگ آخر کس چیز پہ فخر کا اظہار کر رہے ہو؟ فخر کا اظہار تو یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی 6 ماہ تک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تو میں تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہا۔ جہاد ہے، یہ اعمال ہیں، گویا یہ فرمایا کہ اعمال اللہ کے قرب کا باعث ہیں اور ایمان اس کی بنیاد ہے۔ تو تم لوگوں میں اگر ایمان نہیں تھا اور تم اتنے اچھے کام کرتے رہے ہو تو اس سے کوئی خدا کا قرب تم لوگوں کو نہیں ملا۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جمعہ کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں منبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور بحث اس بات کی ہو رہی تھی کہ کیا چیز افضل ہے۔ اب مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس بحث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نزدیک تو حاجیوں کو پانی پلانا یہ سب سے افضل بات ہے، بہت بڑی عبادات میں سے ہے۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ جہاد اللہ کی راہ میں یہ سب سے افضل چیز ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں بحث کرتے رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان سے فیصلہ تم دونوں کرا لینا، اور فضول بحث ہے اس میں نہ پڑو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کی تھی پھر مسلم میں آتا ہے، صحیح مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو یہاں پر اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو شان نزول اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے سارے ہی واقعے ایک دوسرے کے بعد پیش آئے ہوں یا کسی بھی واقعے میں پیش آیا ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کا یہ حق بنتا ہی نہیں ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مسجد کو ایک تو تعمیر کریں، کافروں کا یہ کام نہیں، یہ کام مسلمانوں کا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کریں، اور مسلمان ایسے کرتے بھی ہیں۔ اسی لیے فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ کیا کافر مسجد بنا سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اپنے مذہب میں کسی اور مذہب جیسے اسلام کے لیے عبادت گاہ بنانا باعث اجر ہے تو کافر کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کے مسئلے پہ عمل کرے، اور وہ یہ کہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ دنیا میں بناؤ گے یہ اجر کی ثواب کی چیز ہے تو عبادت گاہ بنا سکتا ہے، کافر بھی مسلمانوں کی مسجد بنا سکتا ہے، کیونکہ اس حال میں وہ اپنی شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز فقہا نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی کافر کا مسجد میں چندہ لیا جا سکتا ہے اس شرط پہ کہ یہ ڈر نہ ہو کہ اپنا چندہ دے کے مسجد کو تو خام خواہ کر کو کوئی اور رعایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی سیاسی اعتبار سے ایسی چیز کرے گا۔ مثلاً یہاں بھی اور آپ کے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، یورپ میں الیکشن ہوتے ہیں، بہت سے کافر مسجدوں میں آتے ہیں اور وہ مسجد کو چندہ دے جاتا ہے اس لیے کہ یہاں سے وہ مسلمانوں کے ووٹ خرید لے، اور اگر اسے اندازہ ہو کہ یہاں سے ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر وہ آدمی چندہ نہ دے اس مسجد کے لیے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو مساجد میں شرکت نہیں اجازت اس کی، لیکن جب پتا ہو کہ وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن چندہ اس لیے دے رہا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے اس سے کوئی سیاسی فائدہ اور چیزیں نہیں اٹھانی اور نہ کل مسلمانوں کو اس پہ تنگ کرے گا، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ اس سے چندہ کا لینا جائز ہے۔ دوسری چیز مسجد کی تعمیر میں یہ آتی ہے کہ مسجد ہے وقف کی چیز، تو کیا کسی کافر کو مسلمانوں کے وقف پہ اختیارات دیے جا سکتے ہیں؟ جیسے پورے انڈیا میں، پاکستان میں کئی جگہ پر وقف ہیں، اور مسلمانوں کے جو وقف ہیں خاص طور پر انڈیا میں، اس میں کئی ایک جگہ پر کافر اگر وہ چاہیں ہندو یا سکھ کہ مسلمان وقف کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہماری شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس وقف پر قبضہ نہ کرنے دیا جائے، اور وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یعمروا مساجد اللہ، یہ مشرکوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اسی طرح مسجد کی آبادی میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ کوئی کافر انسان مسجد کے لیے زمین دے دے تو وہ بھی اسی کے حکم میں آ جائے گا کہ اگر اس سے پتا ہو کہ یہ زمین بالکل ٹھیک دے رہا ہے، اپنے مسلک مذہب کے مطابق کوئی خدمت کر رہا ہے دین کی یا اللہ کے قرب کے لیے، اور اس پہ مسلمانوں پہ وہ کوئی تان تشریح نہیں کرے گا تو یہ جائز ہے۔ کیوں مشرکوں کے یہ کام نہیں ہے؟ اب یہ بات اس کے بعد اس کی دلیل دی، فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر،
اس لیے کہ شاہدین مانتے ہیں اس بات کو علی انفسہم اپنی جی کے اوپر، بالکفر کفر کو یہ مانتے ہیں، اپنے متعلق کے مانتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی اپنے آپ کو تو کافر نہیں کہتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اپنی جان پر گواہی دیتے ہیں کفر کی؟ تو فقہا نے دو اس کے مطلب لکھے ہیں مفسرین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکانہ اعمال کرتے ہیں یہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ یعنی وہ آدمی جب اللہ کے علاوہ کسی سے نفع اور نقصان مانگتا ہے، کسی بت کی عبادت کرتا ہے یا پرستش کرتا ہے کسی بھی ایسی چیز کی، تو وہ گویا خود شرک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اعمال سے اپنے متعلق ثابت کر دیتا ہے کہ دیکھ لو میں یہ شرک کر رہا ہوں۔ تو شاہدین علی انفسہم بالکفر کا ایک مطلب تو یہ ہوا، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی جان پر کفر کی گواہی دیتے ہیں، تو ان کے نام دیکھو، ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نام رکھا تھا مسلمانوں کا وہ یہ تھا کہ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں قول ہیں مفسرین کے، یعنی ہوا سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بہرحال اللہ کے فرما بردار ہیں، ایک چیز۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام رکھا ہے، انہوں نے سکھایا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو یہ جتنے بھی مذاہب ایگزسٹ کر رہے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، یہ بڑے بڑے مذاہب سب اپنے آپ کو مسلمان ہی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے انہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ایک مسلمان یہ امت رہ گئی ہے، باقی اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہلانے لگے ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور یہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، وہ لوگ خراب ہو گئے، ان کے عمل برباد ہو گئے، جتنی بھی وہ نیکیاں کرتے ہیں کفر جو ہے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ قبولیت اللہ کے ہاں ایمان کے ساتھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کی قبولیت ایسی کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کر دے اور اللہ تعالی جہنم سے اسے آزادی دے دے، یہ چیزیں انہیں حاصل نہیں ہیں۔ وفی النار، اور جہنم میں ہم یہ کافر ہیں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں پہلے ذکر فرما دیا، وفی النار، اور جہنم میں ہم خالدون، یہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اس پہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے، اور اہل سنت کا بھی مسلک یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس یہ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو ہمیشگی ان کے لیے خدا نے کر دی، تو خود بخود یہ بات نکل آئی کہ اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں وہ کیسے ہی فاسق و فاجر اور گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ ایک دن چھوٹ جائیں گے اور وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی کہ جہنم میں رہنے کے لیے یہ کفر لازمی اور ضروری ہے، اور یہ لوگ کفر کے اعمال کرتے ہیں۔ اب 16 نمبر آیت میں یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ کافر اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا کے گھر کو آباد کریں، ان کے یہ کام نہیں ہے، پھر کن کے کام ہے؟ اب اس کے بالکل برعکس بتایا ہے کہ انما یامر، بلا شک و شبہ مسجدوں کو آباد کرنا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا ہے، ایک، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا ہے، دو، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، تین، اور اس کے بعد وآت الزکوٰۃ، اور جس نے زکوٰۃ دی، چار، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا، یہ پانچ، پاسا، سو ممکن ہے، امید ہے، یعنی یقین ہے کہ اولئک، ایسے لوگ ہیں، ان یکونو، یہ ہو جائیں گے، من المہتدین، ہدایت والوں میں سے۔
تو مشرکین کے مقابلے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مسجد آباد کرتے ہیں ان کی 5 صفات گنوا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعمر مساجد اللہ کی مسجدوں کو تو بس کوئی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کون لوگ آباد کرتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تم لوگ ان کے ایمان کی گواہی دینا، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجدوں میں آتا جاتا ہے تم اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ کے اپنے گھر گیا اور پھر اس کا دل اٹکا رہا مسجد کے متعلق کہ وہ پھر آئے اور خدا کی عبادت کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا وہ عبادت نہیں ہے اللہ کی جب تک کہ وہ نہیں آتا، اور مومن انسان اس کی طبیعت ایسی پھر بن جاتی ہے کہ مسجد میں جائے بغیر نماز پڑھے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے اور مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے۔ لوگوں نے مسجدیں چھوڑ دی ہیں اور بہت سے لوگ نمازیں اپنے گھر میں پڑھنے لگے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بالکل آخری وقت میں بھی جب تک وہ 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائے تھے، پاؤں مبارک زمین پر جم نہیں رہے تھے اور پاؤں کے ٹکنے نہ ٹکنے کی وجہ سے زمین پہ لائن پڑ گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مسجد میں ہی آئے ہیں اور مسجد میں نماز ادا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد میں حاضری اور مسجدوں میں نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے تھے اس کے لیے بس بہت بڑی چیز تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی منافقین میں سے ہو گیا، اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اس بات پہ پریشان ہوتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو تو وہی شخص چھوڑ سکتا تھا جو کھلا ہوا منافق ہو، وگرنہ تو منافق آدمی بھی مسجد میں تو آ ہی جاتا تھا اور جماعت سے نماز پڑھتا تھا تاکہ نفاق کی تہمت سے بچ سکے، کوئی اس کے متعلق یہ نہ کہے کہ یہ آدمی منافق ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ کی مسجدیں تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، یعنی مسجد میں آنے کے جو اعمال ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ان مسجدوں کو بناتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے میں بھی اجر کی بہت زیادہ ارشاد فرمائی ہے بات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا حرم میں بیت اللہ میں تو اس پہ انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ حدیث ہمارے سامنے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اگرچہ وہ اتنی چھوٹی ہو جتنی ایک چڑیا کا گھر ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے پرندے کا نام ارشاد فرمایا کہ اتنی بھی ہو تو بھی اللہ اس کو قیامت میں جنت میں ایک گھر دے گا اللہ تعالیٰ، چاہے وہ اتنی چھوٹی مسجد اللہ کے لیے بنائے۔ تو مسجدوں کا بنانا، ان میں انتظامات کا کرنا عبادت اور سہولت کے لیے اور طواف اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور جو لوگ بھی خدا کی کسی رنگ ڈھنگ میں عبادت کرنا چاہیں جو شریعت کے مطابق ہے سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے مساجد کے بنانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اصال ثواب کے لیے فقہا نے اس کو ترجیح دی ہے کہ کوئی انسان ایسا کام کرے جس کام کے دوررس اثرات نکلیں، جو کام کئی مدت تک عرصے تک جاری رہنے والا ہو، حتیٰ کہ اختلاف کیا ہے شوافی اور فقہاء احناف نے کہ ایصال ثواب میں کیا قرآن پاک کی تلاوت کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور شافعی حضرات اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا تلاوت کا ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا، حنفی فقہا اس کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے اعمال کرو جو اعمال دیر تک جاری رہنے والے ہیں، جن اعمال کا فائدہ متعدی ہے، جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔
اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام آپ نے کیا ہے اس کو آپ دوسرے کو دے بھی سکتے ہیں، دوسرے تک پہنچا بھی سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس پہ انہوں نے بحث کیا ہے کہ فرض نماز کا ثواب بھی بخشا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں محققین میں جو یہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ثواب جو ہے وہ کسی کو دے دینے سے اپنا ثواب کم نہیں ہوتا، یعنی ثواب جو ہے وہ تقسیم ہو کر نہیں پہنچتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا ملے گا، وہ فرض نماز کی ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ شامی میں انہوں نے اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا ہے، اور جن حضرات کا قول یہ ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر پہنچتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچے گا، لہذا فرض نماز کا ثواب کسی کو نہ دے، وہ اس کی ذات کے لیے رہنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو یہ تو ایک فقہی بحث ہے، مگر یہ کہ ایصال ثواب کے اعتبار سے وہ کام، اس کو تو بہرحال سارے ہی فقہا ترجیح دیتے ہیں کہ جو چیزیں دیر تک کام میں آنے والی ہیں، مثلا حدیث میں آیا ہے کہ کوئی آدمی کنواں کھدوا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس انسان کو کنواں کھدوانے کی وجہ سے جب تک وہ کنویں سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح مسجدوں کا بنانا بھی اسی میں شامل ہے کہ مسجدیں بنائے، مگر آپ کے ان دیار میں یورپ میں مسجدوں سے کہیں زیادہ ضرورت لوگوں کو تعلیم کی ہے۔ اسلام کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے، علم کو عام کرنا چاہیے۔ مساجد یہاں بن رہی ہیں، دھڑا دھڑ بن رہی ہیں، اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ جی چرچ خریدا اسے مسجد میں تبدیل کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جتنی بڑی تعداد میں مساجد بن رہی ہیں مسلمان کہاں ہیں، نمازی کہاں ہیں؟ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اگلی نسلیں کہاں سے نماز پڑھیں گی؟ وہ مسلمان رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، مسلمان ہی نہ رہے تو نماز کہاں سے پڑھ لیں گے؟ اس لیے وہاں پر بھی آپ دیکھیں اسپین میں اتنی بڑی بڑی مسجدیں، سب چیزیں قائم ہیں، لیکن مسلمان ہی نہیں، نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں۔ تو مسلمان کیوں اس بات کی فکر نہیں کرتے یہاں کہ وہ مسجدوں کے سے ہٹ کے ادارے بنائیں؟ مسجد میں تو نماز پڑھنی ہے، وہ تو عارضی طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، ادارے بنوانے چاہیے تاکہ ادارے افراد کو پیدا کریں، اور پھر ایک نسل پوری افراد پہ مشتمل ہو۔ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ مسجدیں بھی بنتی رہتی ہیں، لیکن ادارے نہیں بناتے۔ مسلمانوں نے اس ملک میں کتنے اپنے اسکول بنائے، مسلمانوں نے اس ملک میں کتنے اپنی کالج اور یونیورسٹی بنائی ہے۔ 50 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں مسلمانوں کو، کتنے ان کے اسپتال بنے ہیں جو شرعی اصول و قواعد کے مطابق کام کریں۔ خاص طور پہ اسکولوں کی تو اتنی کال ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے مجبور ہیں کہ وہ پبلک اسکول میں بھیجیں، پھر جو کچھ بھی تعلیم وہاں سے حاصل کر کے آئیں، اور جو اثرات ہوں، اور جو 2-4 اسکول قائم بھی ہو گئے ہیں ان کی مالی حالت اتنی پتلی ہے کہ وہ بیچارے سے ٹیچرز نہیں رکھ سکتے، ٹیچرز نہ آئیں تو تنخواہ کہاں سے؟ اب ان مسلمانوں سے کوئی پوچھے کہ بھئی کس نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ مسجدوں میں اتنے لمبے چوڑے چندے دو، وہاں دو، بچوں کی کفالت اپنے ذمے لو۔ مسلمان بچے ہیں، اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دے دیا ہے، بجائے مسجد میں خرچ کرنے کے کسی بچے کی سرپرستی کرو، فوجی اس کی آدھی فیس کے پیرنٹس دے دیتے ہیں، آدھی میں دیتا ہوں، تاکہ یہ بچے پڑھیں، تاکہ تعلیم عام ہو، اور مسلمانوں میں خاص اہتمام سے مذہبی تعلیم بھی رہے یہاں پہ۔ اور مدارس اس سے بھی کم ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ اور 20-30 سالوں کے بعد اسلام کی ایک نیا روپ اور نیا رنگ آ جائے گا، اور اب بھی وہ نظر آتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں کسی اسٹیٹ میں عجیب و غریب فتوے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب مسائل وہ کتاب و سنت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی قرآن نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا، یہ بات ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ہم سے ابھی مسئلہ پوچھا اس سفر میں، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ بتائیے شراب حرام ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا اب جواب اس کو کس کو نہیں پتا بھائی، کون ایسا اس کو نہیں پتا؟ میں نے کہا صاحب ثابت کیا کرنا ہے آپ یہ بتائیے، چھوڑیے اس کو۔ کہنے لگے قرآن نے تو کہیں بھی شراب کو حرام نہیں کہا۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا، پی لیں؟ میں نے کہا پینا ہے اس کو، مطلب کیا آخر کرنے؟ کہنے کا نہیں پینے کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ بتائیں شراب کو اللہ نے حرام کیوں نہیں کہا قرآن میں۔ اب وہ بات بدل گئے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو صاف سی بات ہے کہ یہ نہ کہو کہ شراب حرام،
حلال ہے، جائز ہے، ساری زندگی کوئی پیتا رہے اور حرام سمجھ کے پیتا رہے، اس انسان کا اتنا نقصان نہیں جتنا ایک مرتبہ یہ کہہ دینے کا نقصان ہے کہ شراب جائز ہے، حلال ہے، والعیاذ باللہ۔ تو کہنے لگے نہیں قرآن نے تو کہیں نہیں کہا۔ ہم نے کہا حدیث نہیں، حدیث نہیں، آپ قرآن سے ثابت کر دیں۔ اب ثبوت تو اس کو دیں جو انسان اس کو ماننا چاہے۔ اب ہمیں پتا تھا یہ پرانا جملہ ہے کہ قرآن نے تو خمر کو حرام کہا ہے، شراب کو تو حرام نہیں کہا، اور خمر جو ہوتی ہے آگے انہوں نے ہم سے یہ کہنا تھا کہ وہ تو ایک خاص قسم کی شراب ہے، جس کا مطلب ہے کہ باقی جو خمر نہیں ہے لہذا وہ حرام بھی نہیں۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ خمر جو ہے وہ کہتے ہیں انگور کی شراب کو، یہاں انگور کی شراب کے لیے کوئی لفظ ہے؟ وسکی یا کس چیز کو ہے؟ وائن کہتے ہیں کھجور کی شراب کو، ہے انگور کی۔ ہاں، اب وہ یہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ وائن جو ہے چلیے وہ تو ہو گئی، اور وائن کے علاوہ جو باقی ہیں وہ کیوں حرام ہے، اس کی تو کوئی دلیل نہیں۔ یہ ایسی عجیب و غریب اور واہیات باتیں یہ صرف اس لیے کہنے کی ہمت پڑتی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں بنیادی طور پہ، اور پھر تعلیم اس سے بھی کم ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں لوگ ان چیزوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مساجد کی آبادی اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، نظام مسلمانوں کا قائم کیا جائے، جہاں سے پڑھ لکھ کے آج سے 20 سال بعد بھی بچے نکلیں تو ادارہ ایسا ہوگا کہ لوگ جانیں گے کہ اچھا یہ ادارہ ہے، یہاں سے لوگ پڑھ کر نکلے ہیں، اچھا اس ادارے کے لوگ اب دین کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ہے وقت کی ضرورت۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدیں تو بس وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ یہ اللہ پر ایمان کی پہلی شرط ہو گئی، یعنی اس انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہے، ایمان ہے اس کا، خدا کی ذات کو، اس کی صفات کو مانتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں ایسے اعمال کروں جن کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو، والیوم الآخر۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب آخرت پر ایمان اس وجہ سے کہ جب ایمان آخرت کا مضبوط ہوگا تو وہ ظلم نہیں کرے گا، جب ایمان آخرت پر مضبوط ہوگا تو آخرت کی فکر کرے گا کہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا کام چھوڑ دینے ہیں۔ یہ دو چیزیں تو عقیدے کی بتا دیں، اور آگے دو چیزیں اعمال کی بتا دیں۔ تو مراد یہ ہوا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جتنی بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں ان سب کو وہ مانتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ رسالت پر بھی ایمان، اور کتابوں پر بھی، اور فرشتوں پر بھی۔ بس قرآن کبھی کبھی یہ کرتا ہے کہ قرآن ایک سمبولک چیز بیان کر دیتا ہے کہ یہ آدمی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا قائل ہے۔ جیسے آپ دیکھیے دنیا میں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ریلیجن لکھو کہ تمہارا ریلیجن کیا ہے۔ اب 10 آدمی ہیں، ایک آفیسر پوچھتا ہے کہ ہاں بھی تمہارا ریلیجن کیا ہے، وہ کہتا ہے جی میں جیو ہوں۔ دوسرے سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کرسچن ہوں، تیسرے سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے مسلمان ہوں۔ تو اب یہ تھوڑے ہی اسے بٹھا کر پوچھنے لگے گا کہ اچھا بھائی تم جب جیو ہو تو تم بتاؤ اس سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہو۔ مسلمان کو دیکھتا ہے تو یہ تھوڑے ہی پوچھتا ہے کہ اچھا ایمان اللہ پہ، آخرت پہ، کتابوں پہ، اچھا کتنی کتابوں کو مانتے ہو، کتنے رسول پہ، کتنوں کو مانتے ہو۔ وہ تو ایک سمبولک چیز ہے، وہ کہتا ہے مسلمان ہوں، وہ کہتے ہیں جس ٹھیک ہے مسلمانوں والے تمہارے عقیدے ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہیں کہیں ایمان کی سمبولک چیزیں ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ نشانی ہے ایمان کی، اللہ تعالیٰ کو ماننا، آخرت کو ماننا، اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں لے لینا چاہیے جو کہ علیہ باللہ بعض گمراہ لوگ لے لیتے ہیں کہ بس اتنا بھی کافی ہے۔ پہلے پارے میں یاد ہوگا آپ کو ایسی ایک آیت آئی تھی، اس پہ بحث کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کہا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت پر بس اس انسان کے لیے اور عمل صالح کرتا ہے تو وہ نجات ہو جائے گی، تو وہاں بھی یہی بات تھی۔ وگرنہ اب یہاں دیکھیں ایک آدمی ایمان لے آیا، آخرت پہ ان کو مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے قرآن پورا نہیں ہے، وہ کہتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن قرآن کو نہیں مانتا۔ اب کون اسے مسلمان کہے گا؟ اس لیے جہاں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں ان سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی کہ بس اللہ تعالیٰ نے تو دو چیزوں کا ذکر کر دیا، مراد اس کی کہ پوری کی پوری چیز۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اسی طرح دیکھیے نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جتنی عبادات ہیں وہ بھی کرتا ہے۔
اقامت الصلاۃ ہے، اقامت الصلاۃ نماز پڑھتا ہے تو اقامت صلاۃ کے مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر جتنی عبادتیں ہیں ساری انجام دیتا ہے۔ اب نماز جسم سے پڑھی جاتی ہے، ایک اور عبادت ہے روزہ، وہ بھی تو جسم سے رکھا جاتا ہے، اس کے ضمن میں آ گیا۔ زکوٰۃ دیتا ہے، مال سے خدا کی عبادت کرتا ہے، ایک اور بھی عبادت ہے جو مال سے کرنی ہے، حج آ گیا۔ حج میں جسم بھی جمع ہو گیا، مال بھی جمع ہو گیا، دونوں چیزیں آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات کو بھی کرتا ہے جو مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ آ گئی تو صدقہ فطر بھی آ گیا، خراج آ گیا، عشر آ گیا، جتنے بھی مالی عبادات ہیں سب، جتنی جسمانی عبادات ہیں سب کرتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ وہ دین کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک تو ڈر ہے طبعی خوف ہے، طبعی خوف ایسے ہوتا ہے جیسے سانپ، بچھو، ان چیزوں سے خوف ہے، انسان کو ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے، اندھیرے میں جاتے ہوئے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، یہ باتیں الگ ہیں۔ اور ایک ہے کسی انسان کو کفر سے ایسا خوف ہو جائے کہ وہ آدمی اپنا دین چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، دین کے بارے میں کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی دین پہ جمے رہتے ہیں چاہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگرچہ تجھے قتل کر دیں اور اگرچہ تمہیں آگ میں ڈال دیں تو بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو منع فرمایا، تو یہ ہے مراد کہ اللہ کے علاوہ وہ پھر کسی ایذا تکلیف جو اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ فاشا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو جتنے ہیں اولئک یہ امیدوار ہیں کس چیز کے کہ ان یکونوا یہ ہو جائیں من المہتدین جنت والوں میں سے، اہتداء والوں میں سے، ہدایت والوں میں سے۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں دیکھو امید ہے، امید کا مطلب اللہ کی طرف سے ہمارے یہ زبان کو سمجھانے کو کہا گیا، وگرنہ جہاں وہ یہ کہہ دیں کہ امید ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یقینی طور پر ایسی چیزیں ہو جائیں گی۔ تو عمارت مسجد کی، مسجد کو بنانا، اس لیے اس سے پتہ چلا کہ کافر کو اسلامی وقت کا متولی نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسی طرح دینی اور دنیاوی نقصان جہاں ہو رہا ہو کوئی یا احسان جتلانے کا خدشہ ہو تو کافر سے مسجد کی تعمیر میں تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی مساجد کو لغویات سے بچانا، خرید و فروخت سے، دنیا کی باتوں سے، گمشدہ چیزوں کی تلاش سے، جھگڑوں سے، اسی طرح بچوں سے، وہ بچے جنہیں پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہ ہو، بہت چھوٹے بچے، ان کو مسجد میں لانا جائز ہی نہیں، درست ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد ناپاک ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ جب تک کہ بچوں کو اس چیز کی تمیز نہ آ جائے، یا یہ کہ ہمارے زمانے میں چونکہ پیمپرز اور ایسی چیزیں چل پڑی ہیں جس کی وجہ سے مسجد کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہی نہیں رہتا سرے سے، پھر اس صورت میں بھی جائز، وہ بھی چیز درست ہو جائے گی۔ تو لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچانا پاگل لوگوں سے، کیونکہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اسے بھی پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، مسجد کے خلاف کوئی حرکت نہ کر بیٹھے، ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں، فرمایا جو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی مساجد کو آباد کرتے ہیں ان سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے کہ یہ لوگ اچھے ہی ہیں، اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم مسجد آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، مطلب یہ کہ مومن انسان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، اور کیا تم نے بنا لیا ہے سقایۃ الحاج، پانی پلانا، تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور بیت اللہ مسجد حرام کو آباد کرنا، مسجد حرام کا بسانا، کمن آمن باللہ، اس انسان کی طرح سے جو انسان ایمان لایا ہے باللہ، اللہ تعالی پر ایمان لایا ہے، اس کے ساتھ تم ملاتے ہو اسے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا ہے، لا یستوون عند اللہ، یہ سب لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ تو
تو وہ جو روایت آئی تھی کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں سب سے بڑی دین کی چیز یہ سمجھتا ہوں کہ پانی پلایا جائے، اور دوسرے انسان نے یہ کہہ دیا، حاجیوں کو اس سے پہلے نے کہا کہ پانی پلایا جائے، اور دوسرے نے کہا کہ جہاد کیا جائے اس موقع پر، یا یہ کہ اس میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم لوگوں نے پانی کا پلانا حاجیوں کو، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے توفیق دی، بہت نیکی کا کام ہم کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو جب یہ مسلمان ہو گئے۔ اور عمارت المسجد الحرام اور کعبۃ اللہ کا مسجد حرام کا بسانا، یہ جو مسجد حرام ہے اس کی آبادی، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہی تھی بات، اور ان کے دونوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتا آپ کس بات پر فخر کر رہے ہیں، فخر تو اس بات کا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 ماہ تک نماز پڑھی ہے، بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، جب لوگ نماز پڑھنے والے زیادہ نہیں تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت رہ کے جہاد کیا ہے، ان چیزوں سے اللہ کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام کا آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا کمن آمن باللہ کا عمل، کہ وہ آدمی جو عمل کرتا ہے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، دیکھو لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں ہیں، یہ دونوں لوگوں کے اجر برابر نہیں۔ اس سے بہت بڑا مسئلہ ایک ثابت ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو دین کے مظاہر ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے مقابلے میں دین کے مظاہر نہیں ہیں۔ تو شریعت نے یہ بتایا ہے کہ دین کی اصل حقیقت اللہ کے نزدیک قرب دلاتی ہے، دین کی ظاہری شان و شوکت اتنا کچھ نہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی جو دیکھیے آپ حاجیوں کو پانی پلائے، اور جو آدمی بیت اللہ کی خدمت کرے، لوگ بظاہر کہیں گے جی بہت بڑی نیکی ہے اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایمان لایا ہے، نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ آدمی زیادہ اچھا ہے، یہ آدمی اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہے، اور وہ دین کے مظاہر ہیں، تو دین کے مظاہر کو ترجیح نہیں دی جا سکتی اصل دین پر۔ اس کی اور آسان مثال آپ سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے، نفل حج ہے، عمرہ ہے، ہو گیا، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، چلیے، اور اس کے مقابلے میں اچھا اب اس سفر میں حج اور عمرے کے وہ نماز ضائع کر دیتا ہے، یہاں سے چلے راستے میں نمازیں آ رہی ہیں، چلو جی حرم جا کے پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، سستی ہو گئی، نماز ضائع کر دی۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس نے ایک ہی فرض حج کیا ہوا ہے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ آدمی زیادہ اللہ کے قریب ہے بنسبت اس کے جو اپنی نماز کو قضا کر رہا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک نماز جس سفر حج میں ضائع ہو جائے، نفل حج اس کے مقابلے میں گناہ کی چیز۔ وہ کہتے ہیں ایک نماز، اس کا خیال کرنا چاہیے جو فرض ہے، اس کے مقابلے میں نفل حج کی کیا حیثیت ہے آخر، لیکن لوگ اس کو ترجیح دیں گے، جہاں دین کے مظاہر زیادہ ہیں اس کو ترجیح دیں گے، اور اس بات پر نہیں آئیں گے جہاں حقیقت میں عمل ہے۔ تو ایک فرض حج فرض کر لیجئے کوئی گیا ادا کرنے کے لیے، تو فرض ایک ادا کرنا ہے اور 5 ضائع کر دیے، 5 نمازیں مس کر دی تو 5 فرض ضائع کر دیے اور ایک ادا کر لیا۔ ایسے ہی ہے جیسے اپنے گھر کی طرف چلنے لگے تو 1 میل گاڑی کو آگے دوڑائے، پھر 2 میل ریورس میں لے جایا کرے، تو پھر کیا ہوگا، وہ کس دن پہنچے گا گھر۔ یہی حال کہ فرض تو ایک پورا کرنا تھا وہ حج کا، اور ضائع کر دیے 5، 1 قدم آگے بڑھا 5 قدم پیچھے چلا گیا، چلو اب اس کا سفر کہاں سے پورا ہوگا۔ کبھی بھی دین کے حقائق کو نہیں چھوڑنا چاہیے،
عوام کے پر دین نہ رکھے اور عوام کی طرح نہ کرے. یہ عوام جو ہیں ان کو تو یہ بڑی بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے. ایک آدمی نفل حج کرنے جاتا ہے اور عمرہ کرنے جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ڈر اس لیے اس سے لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے ویسے ہی نہ نکال دے. ڈر اس سے اعتبار سے لگتا ہے، مگر فقہا نے جو لکھا ہے اسے نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے محلے میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو قرض نے تنگ کیا ہوا ہے، مقروض کے پاس روز آتے ہیں، وہ مقروض ہے، لوگ روز قرض خواہ اس کے پاس آتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے. اب یہ اس کا ہمسایہ ہے، یہ اسے پتا ہے کہ اس پہ یہ مصیبت ہے، اور اگر میں اسے 1 لاکھ روپیہ دے دوں تو اس کی جان بچ جائے گی. اب یہ اٹھ کے 1 لاکھ چھوڑ 1.5 لاکھ عمرے اور نفل حج پہ خرچ کراتا ہے. وہ کہا کہتے ہیں یہ اس انسان نے اس کا حق ضائع کر دیا. چاہیے تھا کہ اس آدمی پہ محنت کرتا، اللہ کا قرب چاہنا تھا تو یہ چیز کرتا. اس لیے ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آئے اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں اب عمرے پہ جاؤں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. انہوں نے کہا عمرے سے تمہارا کیا مقصد ہے یہ بتاؤ، اللہ کو خوش کرنا ہے یا اپنی ناموری ہے، لوگوں میں نام پیدا کرنا؟ اس نے کہا استغفر اللہ، حضرت ریاکاری نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتا دوں کہ تم اپنے محلے میں رہو اور سفر بھی تمہیں نہ کرنا پڑے، دقت بھی نہ اٹھانی پڑے، اور اس سے زیادہ خدا کا قرب ملے جتنا تمہیں عمرے کے سفر سے ملے گا، تو تم اس پہ راضی ہو؟ اس کا حضرت ضرور بتائیں. انہوں نے کہا کئی چیزیں ہیں، یہاں یتیم بچے ہیں ان کی سرپرستی کرو، جو قرض والے ہیں فلاں فلاں ان کا قرضہ ذرا ادا کر دو تم، اور کئی چیزیں اس کو بتائیں. اور پھر پوچھا کیا رائے ہے؟ اس کا حضرت عمرے ہی پہ جانا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے، اگر اللہ کا قرب چاہیے تھا صرف تو وہ تو میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس سے بہتر راستے بھی موجود ہیں، کیوں نہیں ان چیزوں پہ کرتے؟ یہ چیز ہوا کرتی ہے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں کئی ایک چیزیں ایسی پیش آ جاتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں، چچا ماموں خالہ پھوپھو، یہ سب رشتے داروں میں کئی چیزیں پیش آتی ہیں کہ آدمی اپنے مال کو وہاں خرچ کر دے، وہ اللہ کا زیادہ قرب اسے ملے گا، لیکن نام لینا ہوگا. یہ ہے حکمت اللہ کے ہاں سے کہ جو سنت کے مطابق اعمال ہوتے ہیں یہ ریاکاری سے محفوظ رہتے ہیں، اور سنت سے جب آدمی ہٹتا ہے نا اصل دین سے، اس میں ریاکاری آتی. ایک آدمی 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں، پابندی سے جماعت سے، اسے کوئی ولی نہیں سمجھتا. کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہے بس پڑھتا ہے، ولی کوئی نہیں سمجھتا بہرحال. اور اگر 2-4 دن وہ اشراق بھی ایسے ہی آ کے پڑھے، تہجد کے وقت بھی آ جایا کرے، چاشت بھی آ کے پڑھے، اوابین کی نفلیں بھی لمبی لمبی پڑھے، تو پھر ولایت مشہور ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے. تو اس نے غلطی کیا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں نفل کی اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے، مسجدوں میں تھوڑی آیا کرتے تھے لوگ. نفلی عبادت ہے، بس اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، جس کے لیے پڑھا ہے وہ تو جانتا ہے نا. تو جب آدمی سنت کی راہ سے ہٹ کے دین کے کام کرنے لگتا ہے پھر اس میں نحوست آ جاتی ہے، یہ کہ لوگ بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور دل میں بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں علیہ باللہ، حالانکہ سنت کے مطابق اگر زندگی گزارتا ثواب بھی زیادہ ملتا، لوگوں میں بھی شہرت نہ ہوتی. یہ چیز اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ حج سے واپسی پر حج کے واقعات کو عام عوام میں بیان نہ کرے، کہ ایسے غریب لوگ بھی سنیں گے جن کے دل میں شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم حج کریں، تو وہ شوق سے اگر قرض لے کے حج کرنے چلا جائے اور قرض اتار نہ سکے تو فقہا کہتے ہیں اس کا گناہ اس میں یہ بھی شریک ہے جس نے ان واقعات کو اس طرح بیان کیا کہ دوسرے کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ چلیں ہم بھی حج کریں. اتنی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ اعمال اللہ کا قرب اس سے حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں
ایک حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اور تیسری دونوں کے مقابلے میں وہ جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لایا ہے اور خدا کے راستے میں جس نے جہاد کیا ہے. اب یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ زیادہ اچھے ہیں؟ عوام سے کوئی پوچھے تو کہیں گے جی بیت اللہ کو تعمیر کیا، سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی نیک ہے. ہمارے ہاں جو فوجی حکمران آتے ہیں وہ اختلاف اتفاق اپنی اپنی رائے کی بات ہے. ایک بزرگ تھے، وہ ضیاء الحق صاحب کے بڑے مخالف تھے. کسی نے کہا حضرت مفتی صاحب وہ تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ان جیسا آدمی متقی نیک آج تک ملک میں نہیں آیا. انہوں نے کہا جی ہاں، کنویں میں 14 کروڑ آدمیوں کو ڈال کے اوپر تختہ رکھ کے اور اوپر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہ 14 کروڑ نیچے والے نہیں دکھائی دیتے، نماز دکھائی دیتی. مثال صرف سمجھانے کے اس اعتبار سے کہ آدمی عوام کو دیکھے نا تو عوام ان چیزوں کو زیادہ غور سے دیکھتے ہیں جو دین کے بظاہر مظاہر ہیں. یہ بیت اللہ کو آج اگر کوئی کہے میں تعمیر کرتا ہوں اور یہ جعلتم سقایۃ الحاج اور حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے 2 4 5 10 20 ٹرک وہاں کھڑے کر دے، بڑا نام ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں جو آدمی ایمان والا ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کی راہ میں محنت کر رہا ہے، جو بھی محنت وہ کر رہا ہے اس کو کریڈٹ نہیں پہنچتا. اور یہ بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ کا قرب اعمال سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب مظاہر سے حاصل نہیں ہوتا، بلند و بانگ دعوے کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ کا قرب اس چیز سے حاصل ہوا کرتا ہے. ہم نے یورپ میں ایک جگہ پہ مسجد دیکھی، چند دن رہنے کا اتفاق ہوا، کسی وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے فرانس میں، یورپ میں کیا ہالینڈ میں کسی وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے. ایک لائبریری تھی، اس میں کچھ کام تھا کتابیں دیکھنے کے لیے. مسجد تالا لگا رہتا اور نماز کے وقت میں ہم چلے گئے، کوئی اور 1 2 آ گئے، بس نماز پڑھ لی. اور جو مسجد جنہوں نے بنائی تھی، مالک تھے مسجد کے، انہوں نے مسجد کے بالکل باہر پب کھول رکھا تھا، مسجد کی پراپرٹی. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ وہ مسجد آتے تھے ہمیشہ، آ کے ویکیوم اپنے ہاتھ سے چلایا، ذرا قالین ٹھیک کیا، لائٹس ٹھیک کی، یہ کیا وہ کیا، اور نماز کوئی نہیں. اور کہتے تھے جی بس بڑے گناہگار لوگ ہیں پر مسجد الحمدللہ بنا دی ہے جی، دیکھیں نا نماز. اب کوئی پوچھے کہ یہ جو تم نے پیسہ خرچ کیا ہے مسجد پہ، یہ کہاں سے آیا؟ چلو وہ تو کسی تعویذ سے جائز ہو بھی جائے، تو یہ پب کھول رکھا ہے اس کا کیا بنے گا؟ علیہ باللہ. اور مسلمان اس پہ خوش ہیں کہ جتنا پیسہ خرچ کیا تھا مسجد بنا دی تھی، وہ اتنی نیکی نہیں جتنا بڑا گناہ وہ ہو گیا پب کھولنے کا. اور نماز نہ پڑھنا یہ اس سے اوپر، اس کے بعد زیادتی اور اضافے کی بات. اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہ زیادہ بڑی چیز ہے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں. مسجدوں کی آبادی اور مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا، اس سے زیادہ چیز وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لایا ہے اور جس نے جہاد کیا ہے. دیکھو یہ چیزیں اللہ کے ہاں برابر نہیں. ایسے ہی مختصر سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ پہلے تم بڑے آدمی بنو، پھر اس کے بعد دین کا کام تم کرو گے. پہلے پوری دنیا میں نام ہو جائے کسی طرح کہ ہم دین کے بہت بڑے خادم ہیں، بہت بڑا دین کا درد ہے ہمارے دل میں، تو پوری دنیا میں شہرت ہو گئی. اب وہ کہتا ہے میں دین کا کام کروں، اور کام بھی چھوٹا موٹا نہیں، میں اب خلافت شروع کروں، حکومت اسلام کی بناؤں، یہ چیزیں کروں. یہ ہے دھوکہ. دیکھیے نام سے کام کی طرف نہیں چلنا، کام سے نام کی طرف چلتا ہے، اور وہ بھی اگر اللہ چلائے، کام کرتا رہے. کام جب پورا ہو جائے اور اللہ کے یہاں قبولیت بھی ہو جائے دوسری بات، اور تیسرے اللہ اگر چاہے تو شہرت کر دیتا ہے، نہ چاہے نہیں کرتا. شہرت جو اللہ کی دین ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالی جب شہرت دیتا ہے تو حفاظت بھی فرماتا ہے. اور جب خدا شہرت دیا کرتا ہے تو پھر لوگوں کی حسد اور لوگوں کا ظلم اس طرح ٹوٹتا ہے اس انسان پہ کہ ساون بھادو میں بارش بھی ایسے نہیں ہوتی.
جس کو دیکھو الزام لگاتا ہے، توہین پہ اتر آتا ہے، یہ چیزیں اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے۔ تو کام کرے دین کا، اللہ کو منظور ہوا تو نام بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ٹھیک بات بھی ہو جائے گی، شہرت بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں پہلے شہرت پاؤں پھر کام کروں گا، اور اللہ کہتے ہیں پہلے کام کرو پھر ہمیں مرضی ہوئی تو شہرت دیں گے۔ تو اس لیے آدمی بنیاد کا پتھر بن جائے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ گنبد میں لگنے کا شوق ہو جائے۔ یہی ہوتا ہے شوق کہ پتھر ہم بھی بنے مگر گنبد والا، بنیاد والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے نا، یا بڑا بننے کے لیے کام کرتا ہے، خدا اس سے کام بھی نہیں لیتا، چھوٹے چھوٹے آدمیوں سے کام لے لیتا ہے۔ یہ جتنے بزرگوں کے نام ہم آپ پڑھتے سنتے ہیں، یہ سب کام کی وجہ سے بزرگ بنے۔ کسی زمانے میں جا کے 20-20 30-30 سال 50-50 برس محنتیں کر کے بزرگ بنے۔ یہ پہلے دن کوئی بزرگ تھوڑے ہی بن گئے تھے اس کے بعد کوئی کام کیے تھے، پہلے کام کیے ہیں، پھر اللہ نے مہربانی کی، قبول کیا اللہ نے ان کے اعمال کو، اور خدا نے اس میں برکت دی۔ ایک صاحب اسماء خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ کی مجلس میں آئے، بیعت ہو گئے حضرت سے، اور ذکر کا، اللہ کی یاد کا ایسا اثر نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت نے ایک دن ان سے پوچھا، پھر ان کا سبق، پھر کچھ اور بات، پھر بدل دیا، پھر کچھ اور۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ تم ذکر اللہ کا کس نیت سے کرتے ہو؟ کہا حضرت نیت یہ ہے کہ آپ سے خلافت ملے تو پیر بن جاؤں، پھر لوگوں کو مرید کیا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا یہ پہلے ہی دن پیر بننے کی تمہیں سوجی ہوئی ہے نا، یہ ساری نحوست اسی کی ہے۔ فرمایا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، نیت اپنی ٹھیک کرو کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، پھر بات آگے بنی۔ فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ ایک سیاح آیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، اور اس نے بیان کیا کہ حضرت میں گیا تھا دمشق، اور وہاں ایک مسجد میں ٹھہرا، اور وہاں ایک آدمی کو دیکھا، سبحان اللہ، سارا دن نماز پڑھتا تھا، رات بھر، اور ذرا سے جھپکی آتی تھی بس بیٹھے بیٹھے سو جاتا تھا، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ تو میرا اس سے بڑا جی لگا، اور ایک دن اس نے مجھے اپنا دوست سمجھ کے کہنے لگا کچھ دن کے بعد کہ تمہیں پتہ ہے میں اتنی عبادت کیوں کرتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ چل سکتا ہے، آپ فرمائیں۔ تو اس نے کہا آج کل شام میں، سیریا میں شیخ الاسلام کا عہدہ خالی ہے، اور حکومت وقت نے CID مقرر کی ہوئی ہے انٹیلیجنس والوں کو کہ رپورٹ دو زیادہ کون عبادت گزارا ہے تاکہ اسے یہ عہدہ دیں، تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا بھی نام کس دن اس میں شامل ہو جائے۔ تو اس سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور فرمایا کہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم سے کہتے کہ آگ لگا اس نماز کو اور اس مصلے کو اور اس ساری عبادت کو جلاؤ، اور اللہ کی راہ میں توبہ کر کے پہلا قدم رکھ، کیونکہ یہ سب ریاکاری ہوئی نا، شرک ہی ہوا۔ اس لیے کام کرے اللہ کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے کام یہ بھی آدمی کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ تم اپنے کاموں کا تناسب، جو مظاہر ہیں ان کو تم اصل کاموں کے ساتھ ملا رہے ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، بے انصافوں کو خدا ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو بے انصاف لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی اصل روح کو نہیں پا سکتے۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالی کی راہ میں انہوں نے شدید مجاہدہ کیا، بہت محنت کی، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ سارے کے سارے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم آ گئے، اور یہی آیت سورہ انفال کے آخر پر بھی گزری تھی۔ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ چیزیں، اور جہاد یعنی شدید محنت اپنے مال اور جان کے ساتھ۔ اسی لیے مہاجرین کو اپنے زمانے یاد تھے، ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم نے کن حالات میں اسلام کو قبول کیا، اور کیا کیا مصائب اور تکالیف ہم نے اس دین کے لیے برداشت کی۔ یہ تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اور وہ کوفہ میں امیر تھے،
اور کوفہ والے شرارتیں کرتے تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی سے تنگ نہیں آئے سوائے اس کوفہ کے، عراق کے. آپ فرماتے تھے میری سمجھ میں آیا نہیں ان کا کیا کروں، صبح ایک امیر بھیجتا ہوں جو ان کے لیے، تو شام کو اس کی شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور شام کو بھیجتا ہوں صبح یہ شکایتیں لے کے آ جاتے ہیں. اب دیکھو سعد کی شکایتیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سعد کو بلاؤ، اور سعد رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سعد یہ تیری ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ علی صلاتی کا، یہاں تک کہ کہتے ہیں سعد کو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی، نماز بھی نہیں پڑھتا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں اس نماز کو نہیں چھوڑ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں نے پڑھی تھی، اور میں پہلی 2 رکعتیں فرض کی لمبی پڑھاتا ہوں اور آخری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتا ہوں، اور میں نے ایسے ہی پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو. اور پھر انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو حکومت ان پہ کروں گا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانتے تھے، اور اپنے ساتھ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں. ان کا نہیں امیر المومنین میں نہیں جاؤں گا. باقی یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھانی آتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، اور پورے ہفتے تک اسلام 1/6 میں ہی تھا، پھر میرے بعد کہیں آگے 7واں آدمی مسلمان ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ یہ مجھے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھانی آتی، اذن صلی سائی، پھر تو ہم نے جھک ماری، زندگی برباد کر دی کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی آتی. اور جو آدمی اٹھ کے زیادہ الزام لگا رہا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ یہ جو آدمی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، پروردگار اگر تو یہ سچ بولتا ہے اور الزامات سچے ہیں تو مجھے اس کی زندگی میں موت دے دے اور رسوا بھی کر. اور اللہ تو جانتا ہے کہ یہ الزامات سچے نہیں ہیں اور یہ جھوٹا ہے، تو اللہ اسے تو اندھا بھی کر دے. وَاجْعَلْهُ لِلنَّاسِ آیَةً، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے. اور انہوں نے کہا کہ پروردگار اسے فتنے میں مبتلا کر. لوگ ڈر گئے. سعد رضی اللہ عنہ امیر المومنین یہ گواہیاں، یہ میرے خلاف شکایتیں، یہ چیزیں میں اتنے لمبے چکروں میں نہیں پڑتا، جو اللہ کو فیصلہ کرنا ہے ہو جائے گا. اور وہ کوفہ والے چلے گئے، اور وہ الزامات تو خیر کیا صحیح ہوتے. یہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو نابینا بھی ہو گیا، اور بہت بوڑھا ہو کے خیر نابینا ہوا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا زیادہ، کچھ عمر بڑھی، تو سٹیا گیا تھا. لڑکیوں کے جو مدرسے تھے، جو اسکول تھے، ان کے باہر بیٹھا رہتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لڑکیاں اس سے مارتی تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں اتنی تمہاری عمر ہو گئی، اب یہ حرکتیں کرنے کی ہیں؟ اس نے کہا صابتنی دعوت ساتھ کی بد دعا نے بھی تو پورا ہونا تھا. میں جو جھوٹ بولتا رہا اس کے متعلق وہ اب میرے سامنے آیا ہے. اس لیے آدمی اپنی جوانی، زور، طاقت، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس نشے میں یاد نہیں رکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور نتیجے میں جب گرفت ہوتی ہے تو پھر وقت آ جاتا ہے. اس لیے یہ مہاجرین تھے سارے، اللہ نے فرمایا انہوں نے خدا کے راستے میں بڑی محنتیں کی، مال کے ذریعے اپنی جانیں کھپا دی. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالی کے ہاں ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. درجتاً اللہ تعالیٰ نے اسے نکرہ میں ذکر فرمایا، ان کے درجے کی عظمت کے بیان کے لیے کہ کتنا بڑا درجہ خدا نے انہیں دیا ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ ہیں ہم الفائزون، جو لوگ فائز ہیں، مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے. فائز کامیاب ہونے والا، یہ لوگ ہیں جو خدا کے ہاں سے مغفرت بھی ملی، نجات بھی ملی، زندگی کھپا دی خدا کے دین کے لیے، اور ساری زندگی اللہ کے دین پر عمل کرتے رہے. یبشرہم، وہ انہیں بشارت دیتا ہے. وہ کون؟ اللہ. یبشرہم، اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے. ربہم، ان کا پروردگار، برحمت، کہ خدا کی رحمت ہے، منہ، اس کی طرف سے، اپنی طرف سے انہیں بشارت دیتا ہے کہ میری رحمتیں تم پر نازل ہوں گی. اور خدا کی رحمتیں تھوڑی بہت نازل ہوئی ہیں،
اتنی نازل ہوئی ہیں کہ 30 سال کی مدت میں پورا بر اعظم انہوں نے گھیر لیا، ایشیا، اور کہاں کہاں اسلام کی دعوت ان کی پہنچی ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس کھنچ کے چلے آئے، ان کے چہرے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ برحمت منہ، اللہ کی رحمت ان پہ آئی، ورضوان، یہ بھی نہ کرائے، جیسے درجاتن تھا، رحمتن ہے، رضوانن ہے، یہ تینوں نکرہ یہاں پر لائے ہیں، اور جناتن اور چوتھا نکرہ وہ بھی لائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی رضا، اللہ کی بہت خوشی ان کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوشی ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ سارے وہ ہیں جو مہاجر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت سب چیزیں، لیکن کتنے ڈرتے تھے یہ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان وفات سے پہلے لوگوں سے کہتے رہے کہ لا لیا ولا علیہ، کاش بس اللہ نہ یہ پوچھے کہ کیا نیکیاں اور کیا گناہ، بس اس سے ورے ہی اللہ جنت میں بھیج دے اور مجھ سے پوچھے نہیں۔ ان ذالک لی کفافن، اور جو تم کہتے ہو میری تعریف میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، برابر برابر، بس نہ گناہ نہ نیکی، سراسر چھوٹ جائے عمر، یہ کافی۔ حالانکہ ان ساری بشارتوں میں وہ شامل تھے۔ بڑی اچھا شعر فارسی کا کسی نے کہا ہے، اس نے کہا کہ من نہ گویم کہ طاعتم بتزید، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ میری نیکیوں کو آپ قبول کر لیں، یہ کہتا ہوں کہ قلم عفو بر گناہ کش، میری خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیا، بس گناہ معاف ہو جائیں، نافرمانی معاف ہو جائے، باقی یہ کہ ثواب ملے نیکیوں پہ یہ درخواست نہیں ہے، درخواست اتنی سی ہے کہ کسی طرح معافی ہو جائے۔ حال کی اپنے اپنے بات ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہی تھے جو کہتے تھے کہ جو کچھ کیا ہے سر بسر چھوٹ جائیں، برابر سرابر ہو جائے معاملہ، بس خدا کی رحمت یہ بہت کافی ہے۔ حالانکہ اللہ نے سب کے لیے کہا ہے، اور بھی فرمایا وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ، اور ہم انہیں باغات میں رکھیں گے، باغوں میں، فیہا نعیم، اور ان میں ان کو آرام ہے، اتنا آرام ہے کہ مقیم، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں فرمایا تھا نا آیت نمبر 17 کے آخر پہ کہ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں کافروں کے لیے۔ یہاں اس کے مقابلے میں 21 نمبر میں خالدون کے مقابلے میں لفظ دے آئے ہیں کہ مقیم، اور ان کا جنت میں رہنا یہ اقامت ہے، یہ سفر نہیں ہے، مقیم ہے، مستقل رہیں گے، پکے رہیں گے، اسی لیے کہ اللہ تعالی کے خاص دوست تھے، اسی لیے انہیں جنت سے نکالنا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کام، دین کے لیے بہت کام کیا ہے انہوں نے، ہمیشہ کی جنت انہیں مل گئی۔ اور اس طرح کی چیزیں حدیث میں کئی جگہ آئی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں خدا نے ان پر ساری دنیا سے زیادہ مہربانیاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ، یعنی مراد یہ تھی کہ جو بھی دین کے کام کرتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم خاصہ، اور یہ جو لوگ قرآن کا کام کرتے ہیں نا یہ تو خدا کے خاص دوست ہیں۔ اللہ کی خصوصی مہربانیاں، فضل، خدا کی ولایت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ کی ولایت سب کے ساتھ، دوسری خدا کی سب سے۔ لیکن جو قرآن پاک کا کام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بتاؤں اللہ کے خاص دوست، آپ نے فرمایا وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے خاص دوست ہیں، بے پناہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے لیے قیامت میں لغزشیں، گناہ اس سے بھی تو ہوتے ہی ہیں، معصوم تو کوئی نہیں ہو جایا کرتا، خدا کی کتاب اس کی سفارش کر دے گی، اللہ کا کلام اس کی معافی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنا احساس ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں زیادہ قبریں تو نہیں کھودی جا سکتی تھیں، 70 آدمی تھے، اب کیسے اتنی قبریں کھودی جا سکتی تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے دفن فرمایا۔ اور آپ پوچھتے تھے جب جنازے رکھے ہوئے تھے کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے اس کو، فرماتے تھے اس کو پہلے لاؤ۔